خلیفہ سوم دماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت با کمال 18 ذی الحج کو ہوئی۔ 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی، جن کو غنی ہونے کا لقب دیا گیا اور ذوالنورین کا بھی آپ کو لقب ملا۔ ایسا لقب کسی صحابی کو نہ ملا۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو نوروں والے، دو نوروں والا لقب ملا۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی اور دن بھی جو تھا جمعے کا دن تھا۔ کتنی پیاری بات، دیکھیں ذرا، آج دن کیا ہے؟ جمعہ ہے، اور دن بھی جو ہے 18 ذی الحج کا ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی تو 18 ذی الحج کی تاریخ تھی، اور دن جو تھا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بہت پسند کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے اپنا بڑا مال حضور کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمانوں کو بڑا بڑا مال دیا، جنگوں میں جب ضرورت پڑتی تھی تو بڑا بڑا مال جو تھا حضور کے حوالے کر دیتے تھے، بڑے امیر تھے۔ آپ نے اسلام کے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو حیا کے پہکر کہا جاتا تھا، حیا کا پہکر، کہ آپ بڑے حیا والے تھے، بڑے ہی حیا والے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دو صاحبزادیاں میرے نبی کریم کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ پہلے ایک آئیں، وہ پھر بیمار ہو گئیں، ان کا وفات ہو گیا، اور پھر میرے نبی کریم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح جو تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں صاحبزادیاں میرے نبی کریم کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ اور پھر دوسری بیٹی بھی جب وفات پا گئی تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو وہ وفات پاتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ کتنا اونچا مقام تھا۔ فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ تو آپ کو ذوالنورین، دو نوروں والا لقب دیا گیا کہ دو نوروں والے ہیں۔ حضرت محترم، یہاں پر ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا چلتا ہوں۔ اب دیکھیں لقب کیا مل رہا ہے؟ دو نوروں والے۔ کیا مطلب کہ حضور کی دو صاحبزادیاں جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو آپ کو لقب مل گیا کہ یہ نوروں والے ہیں، کہ حضور کی صاحبزادیوں کو نور کہا گیا۔ اب ہمارے نبی کریم کے نور پر اعتراض جو کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم اگر ان سے پوچھیں نا کہ یار تم حج کرنے گئے تھے اور کہاں کہاں جانا ہے، انہوں نے کہو گے جی ہم مکہ میں گئے تھے اور مدینہ المنورہ گئے تھے۔ اکثر یہ کہتے ہیں حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم مکہ مکرمہ میں گئے، اس کے بعد مدینہ المنورہ گئے۔ اب دیکھیں مدینہ کا تو مطلب شہر ہے، اب مدینہ المنورہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نور والا شہر، نور والا شہر۔ پہلے تو یثرب تھا، بیماریاں تھیں۔ اب ان سے پوچھا جائے بھائی بتاؤ نا، اس تم مدینہ کو کیا کہہ رہے ہو کہ نور والا شہر؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہ وہاں نبی کریم کے قدم لگے، وہ اللہ کے محبوب کے قدم لگے تو اس شہر کو بھی نور والا کہہ دیا، وہ شہر نور والا ہو گیا۔ اب جبل نور ہے، جبل نور پہاڑ ہے، اسے کہا جاتا ہے نور والا پہاڑ۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟
جی وہاں پر حضور نے عبادت کرتے تھے، وہاں پر نبی کریم آتے تھے، اس لیے کہہ دیا۔ اب پتہ چلا کہ جس جگہ پر میرے نبی کریم کے قدم لگے ہیں وہ پہاڑ بھی نور والا ہو گیا۔ تو حضرات محترم، کیا میرے نبی کریم نور والے نہ تھے؟ حضور تو نور علی نور تھے، حضور کے تو صدقے نور مل رہا ہے لوگوں کو، جگہ کو مل رہا ہے، پہاڑ کو مل رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان ذو النورین ہے، دو نوروں والے، آپ کو لقب عطا کیا گیا۔ بڑے حیا کے پیکر تھے، بڑا حیا تھا حضرت عثمان غنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کریم گھر میں تشریف بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، تو آپ کی نا پلنی جو ہے، پاؤں کی پلی جسے پلنی کہتے ہیں، اس کے اوپر چادر نہیں تھی، چادر اتری ہوئی تھی، ننگی تھی، جو پلی ہوتی ہے نا پلنی کہتے ہیں، اس سے چادر اتری ہوئی تھی۔ تو میرے نبی کریم لیٹے ہوئے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو پوچھا کون؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق ہوں۔ حضور نے فرمایا آنے دو ابو بکر کو اندر۔ میرے نبی کریم ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آگے حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق۔ یا رسول اللہ عمر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر کو بھی اندر آنے دو۔ اب دیکھیں ذرا مقام عثمان غنی دیکھیں، حضرت عمر فاروق آ کر بیٹھ گئے، حضور ویسے ہی آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، چادر جو پلنی تھی اس سے ہٹی ہوئی تھی۔ اب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹا، حضور نے پوچھا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عثمان ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ میرے نبی کریم اسی وقت اٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جو اپنی پلنی تھی اس کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ جب ڈھانپ دیا تو کہا عثمان اب اندر آ جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی آ گئے، حضور کے پاس بیٹھے، کچھ دیر باتیں کی۔ جب باتیں کر کے عثمان غنی چلے گئے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا بتائے تو صحیح، جب آپ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پلنی مبارک جو تھی اس سے چادر ہٹی ہوئی تھی، صدیق آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ نے ان کو روک دیا اور اپنی چادر سے اپنی پلنی کو ڈھک دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ صحابہ عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اتنا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حیا کے پہکر جنہیں کہا جاتا تھا۔ بڑی زندگی آپ کی صحابہ کرام کے ساتھ گزری۔ ایک مرتبہ نا مدینے میں پانی کی کمی ہو گئی، پانی کی نا کمی ہو گئی مدینہ المنورہ میں۔ اب جب پانی کی کمی ہو گئی نا تو وہاں پر ایک یہودی تھا، اس کا کنواں تھا۔ اب یہودی کا کنواں تھا تو یہودی نے کیا کام شروع کر دیا؟ اس نے وہ پانی بیچنا شروع کر دیا۔ لوگ آتے تھے، پیسے لیتا تھا، پانی بیچتا تھا، پیسے آتے تھے، پیسے لیتا، پانی بیچتا تھا۔ تو جب پانی مدینہ میں کمی ہو گئی نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، یہودی کے پاس گئے اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو کنواں ہے نا تیرا، اسے مجھے بیچ دے، جتنی قیمت تجھے چاہیے نا اس قیمت کے حساب سے مجھے بیچ دے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ میں کیوں بیچوں جی، میرا تو کاروبار چلا ہوا ہے، میں تو کاروبار ہی میرا چل رہا ہے، میں تو پانی بیچ رہا ہوں، مجھے تو روزانہ فائدہ ہو رہا ہے، میں تو تجارت کر رہا ہوں، میں کیوں بیچوں، میں تو نہیں بیچوں گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ تو منہ مول جو تیرے منہ میں جتنی قیمت ہے تو بتا دے، میں تجھے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ اب حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے بہت بڑے، تو آپ آگے، وہ بندہ ویسے ہی بیچتا تھا پانی۔ اب اگلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے ایسے کر، ہم ایک کام کرتے ہیں، تو جتنی تیرا دل کرتا ہے نا تو اس کنویں کی بولی لگا اور مجھے پانی بیچ، مجھے دے کنواں، یہ ہم حل نکالتے ہیں، تو جتنی اس کی بولی لگائے گا تجھے میں پیسے بھی دوں گا، آدھا پانی تو استعمال کر لیں، آدھا پانی میں استعمال کر لوں گا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا یہ تو بڑی کیا کمال کی بات ہے کہ مجھے قیمت بھی مل رہی ہے اور پانی بھی مجھے آدھا میں رکھوں گا، آدھا عثمان غنی رکھیں گے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان غنی سے معاہدہ ہو گیا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی پانی بھریں گے، ایک دن وہ یہودی بھرا کرے گا۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں ایک دن جو ہے اس کنویں سے میری طرف سے پانی بھرو اور جو بھی بھرے گا اس کو مفت پانی ملے گا، مفت پانی ملے گا۔ اب جب تمام لوگ، اب مفت پانی جب ملتا ہو تو پھر پیسے سے کون خریدتا ہے؟ اب لوگ کیا کرتے تھے، وہ ایک دن پانی کو فری بھرتے تھے اور اگلا دن جب یہودی کا آتا تھا تو یہودی سے کوئی پانی خریدتا ہی نہیں تھا۔ جب فری مل رہا ہے تو اگلے دن کس نے پیسوں سے لینا ہے؟ تو وہ یہودی بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا یا حضرت مجھے تھوڑا معاوضہ اور دے دے اور یہ کنواں سارا آپ رکھ لیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ کنویں کو لیا اور تمام جو کنواں تھا وہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا، مدینے کے لیے، کہ لوگوں یہاں سے پانی بھرا کرو، پانی پیا کرو۔ وہ سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سخاوت کے پیکر تھے۔ میرے نبی کریم نے آپ کی زندگی میں ہی حضرت عثمان غنی کو کہہ دیا تھا یہ شہید ہوں گے، شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے، میرے نبی کریم احد پہاڑ پر چڑھے اور احد پہاڑ پر ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے اور عثمان غنی بھی ساتھ تھے۔ جیسے ہی احد پہاڑ پر چڑھے نا تو احد پہاڑ وجد میں آ گیا، اس کو پتہ چلا میرے اوپر سرکار دو عالم آ گئے ہیں اور صحابہ کرام چڑھ گئے ہیں، تو وہ پہاڑ وجد میں آیا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ جیسے ہی ہلنے لگا تو میرے نبی کریم نے پہاڑ کے اوپر زور سے پاؤں مارا اور پاؤں مار کر کہا اے پہاڑ، اے احد پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا محبوب اور ایک صدیق اور دو شہید آئے ہوئے ہیں؟ کیا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا محبوب آیا ہے اور صدیق آیا ہوا ہے اور دو شہید آئے ہوئے ہیں۔ وہ شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے۔ حضور نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ عمر بھی شہید ہوں گے اور عثمان غنی بھی شہادت پائیں گے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دھوکے سے شہید کر دیا۔ منافق جو تھے وہ کٹھے ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، ظلم کیا گیا۔ اسلام کے لیے اتنی محبت آپ نے اسلام کے ساتھ کی، اتنا پیار آپ کرتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو یہ منافق لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ عید کا دن آیا، عید کا دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جانے لگے نا، عید کا دن تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، آپ ایسے کریں کوئی چیز منگوا دیں تو میں کیا کروں، میں پکا لیتی ہوں، کیوں کہ آج عید کا دن ہے، لوگوں نے آنا ہے عید ملنے، غریبوں نے بھی آ جانا ہے، مسکینوں بھی آ جانا ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے، یا رسول اللہ کوئی چیز دیں میں پکا لیتی ہوں، جو بھی آئے گا اس کو کھلا دیں گے۔ تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا، اے عائشہ میرے پاس تو کوئی ایسے مال نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں کہ تم کچھ پکا لو،
میرے پاس کوئی ایسے اخراجات، کوئی ایسا ساز و سامان نہیں، کوئی ایسے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں تم کچھ لے کر آ جاؤ۔ یہ ہے میرے نبی کریم کا مقام کہ کیسی زندگی گزاری حضور نے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ عید کا دن تھا تو کیا فرماتے ہیں، عائشہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی چیز لا کر دے دوں۔ تو حضور عید پڑھانے چلے گئے، جب عید پڑھنے چلے گئے نا تو واپس آئے تو کیا حضور نے دیکھا کہ گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، ساز و سامان بے تحاشا پڑا ہوا تھا، اور لوگ جو آ رہے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے، مہمان جو آ رہے تھے وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، غریب مسکین جو آ رہے تھے وہ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عائشہ یہ اتنا ساز و سامان کہاں سے آ گیا؟ پیسے تو ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب آپ گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر، ہر بیوی کے گھر ایک اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا تحفے میں دیا ہے۔ آپ کی جتنی بھی زوجہ ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، ہر کے گھر ایک اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا تحفے میں دیا ہے۔ تو ہمارے گھر بھی وہ آ گیا تو ہم نے وہ پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا رحمان، اے رب باری تعالیٰ، عثمان کا حساب جو ہے قیامت کے دن آسان فرما دینا، اس کے حساب کتاب میں عثمان کو کوئی مشکل نہ پیدا ہو، اس کا حساب جو ہے آسانی سے پورا کر دینا۔ جب وہ گئے عمرے کے لیے تو کافروں نے کہا عثمان غنی کو تم عمرہ کر لو، ہم تمہارے نبی کریم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کبھی عمرہ نہ کروں اگر تم میرے نبی کو، اللہ کے محبوب کو عمرہ نہ کرنے دو۔ اتنی محبت کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذرا دیکھیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا کہ ایک جنازہ آ گیا تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، آ کر جنازہ پڑھا لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جب جنازگاہ گئے نا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو جب اس شخص کو دیکھا نا تو میرے نبی کریم نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اس بندے کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرات محترم دیکھیں نا، اب ایک بات میں بتاتا چلوں، ذرا سن لیں۔ جس علاقے میں بندہ رہتا ہے نا، جس علاقے میں بندہ رہتا ہے اس علاقے میں اس کے عزیز بھی ہوتے ہیں جو اسے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی عداوت میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو نا جس علاقے میں رہتا ہو تو اس کی عداوت والے بھی بندے ہوتے ہیں جو اس سے بغض رکھتے ہوں، جو اس سے دشمنی رکھتے ہوں، جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا پیار کرتے ہیں اس شخص سے، جو بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ جنازہ آیا شخص کا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس بندے جنازہ آیا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا دیکھا نا، تو حضور نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھا دے۔ تو جب جنازہ ہو گیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ آیا ہو اور آپ نے نہ پڑھایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آج کیوں یہ ہو گیا کہ وہ شخص آیا اور آپ نے کہا اس کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا، یہ وہ شخص تھا جو میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ وہ شخص تھا، اس کا جنازہ اس لیے میں نے نہیں پڑھایا۔ خود اندازہ لگائیں جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا میرے نبی کریم کہ وہ کتنا ناپسندیدہ شخص لگے گا کہ وہ حضور نے اس کا جنازہ ہی نہ پڑھایا۔ تو حضرات محترم یہ دیکھ لیں میرے حضرت عثمان غنی کا کیا مقام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان حضور نے اپنے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مدینے میں نا گندم جو تھی نا ختم ہو گئی، مدینہ تھا تو گندم کی نا ختم ہو گئی، قحط پڑ گیا، گندم ختم ہو گئی۔
اب جب مدینے میں گندم ختم ہوئی نا تو کیا ہوا، اسی دوران حضرت عثمان غنی کا 100 اونٹ گندم سے لدا ہوا قافلہ آ گیا۔ جس دوران مدینے میں گندم ختم ہو گئی نا، کاس علی شروع ہو گئی، اسی دوران حضرت عثمان غنی کا 100 اونٹوں پر لدا ہوا گندم وہ مدینے کی طرف آ گیا۔ اب جیسے ہی مدینے میں آیا نا، مدینے کے جو تاجر تھے نا وہ سارے حضرت عثمان غنی کے پاس چلے گئے، سارے چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، جب ضرورت ہوتی ہے گندم کی، کسی چیز جو ختم ہو جائے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ جس چیز کی قلت پڑ جائے نا، ختم ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو سٹور کر لیتے ہیں اور مہنگی داموں بیچتے ہیں، مہنگے داموں بیچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز کی کمی پڑ جائے، مثال کے طور پر آٹا کم ہو گیا ہے تو لوگوں نے کیا کرنا ہے، آٹے کو دکانداروں نے وہ نا چھپا لینا ہے، ذخیرہ کر لینا ہے، بعد میں اس کو مہنگا کر کے بیچنا ہے۔ یا گھی ختم ہو گیا تو گھی کو ایسے بیچیں گے۔ جیسے ہی چیز جو ہے کمی ہوتی ہے نا تو ہم تاجر کیا کرتے ہیں، اس کو مہنگی داموں میں بیچتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب وہ قافلہ آیا گندم کا، تو تاجر جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، اے عثمان یہ گندم ہمیں بیچ دو، کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی گندم کی۔ کہا عثمان گندم ہمیں بیچو۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس وہ آ کے بولی لگا رہے ہیں۔ ایک نے کہا عثمان جتنے کی تم نے گندم لی ہے نا، اتنے ہی معاوضہ میں اور دیتا ہوں، یہ گندم مجھے دے دو۔ مثال کے طور پر اگر 1 روپے کی گندم ہے تو اس کے بدلے میں 1 روپیہ اور دوں گا۔ عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے اس کا معاوضہ لگ گیا ہے، زیادہ لگ گیا ہے۔ اب دوسرا تاجر بولا کہ یا حضرت میں ڈبل دوں گا، جتنی قیمت ہے اس کی ڈبل قیمت دوں گا، 2 گنا زیادہ دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، یہ بھی تھوڑا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ لگ گیا۔ ایک اٹھا تاجر، اب تاجر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولی لگا رہا ہے، کہا جی میں 3 گنا زیادہ دوں گا، جو قیمت گندم کی ہے 3 گنا زیادہ پیسے دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، کسی نے کہا 4 گنا، کسی نے کہا 5 گنا، یہاں تک کہ تاجروں نے کہا یا حضرت ہم آپ کو 10 گنا زیادہ پیسے دیں گے۔ اگر مثال کے طور پر 1 روپے کی چیز ہے تو ہم آپ کو 10 روپے اس کے بدلے دیں گے، لیکن آپ یہ گندم ہمیں بھیج دیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ معاوضہ مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ سارے حیران ہو گئے تاجر اور کہنے لگے یا حضرت بتائیں تو صحیح کون ہے، کتنا معاوضہ آپ کو ملا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے 1 کے بدلے 700 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، فرمایا وہ کون ہے؟ آپ کہنے لگے ایک ہستی ہے جس نے مجھے 1 کے بدلے 700 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا وہ میرا خدا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ یہ جتنے بھی کنک، جتنا بھی میرا مال آیا ہے میں تمام مدینے والوں کو ویسے ہی ان کو بانٹ دیتا ہوں، اللہ کے رستے پر، اللہ کے رستے پر میں دے دیتا ہوں یہ جتنا بھی میرا گندم کا مال آیا ہے، کیونکہ اللہ کے رستے پر اگر کوئی چیز دی جائے اس کے بدلے 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس وقت تمام مدینے میں جس وقت گندم کی کمی تھی، وہ جتنا بھی 100 اونٹوں کا مال جو تھا وہ تمام کی تمام گندم جو تھی وہ غریبوں مسکینوں میں ویسے ہی بانٹ دی۔ یہ مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنا مقام، اتنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے کرتے تھے۔ تو حضرات محترم ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جن کو دیتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ رب کے نام پر دیا کریں۔ اگر ہم رب کے نام پر دیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا۔ جب غریبوں مسکینوں میں دیتے ہو تو رب وعدہ لیتا ہے کہ اس کی